بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ ایک فرمایا کہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی کہ ان دو چیزوں کی زبان کے ساتھ اچھا بولو گے، کبھی غیبت نہیں کرو گے، کبھی چغلی نہیں کرو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، اس زبان کے ساتھ برا نہیں بولو گے، اور دوسرا شرمگاہ یعنی اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھو گے، تو فرمایا جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں۔ اب غور کریں، اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کیا، فرمایا کہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کو حسن و جمال والی منصب والی عورت نے دعوت دی برائی کی، صرف وہ اس وجہ سے رک گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ نوجوان بھی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب دیکھو کتنا بڑا مقام ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، اس لیے اس بدکاری سے بھی بچ کے رہنا ہے، زبان کے ساتھ بھی غلط نہیں بولنا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنے آپ کو زنا سے بچا کے رکھو، زنا سے بچ کے رہو۔ فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں، اور یہ دور جو جا رہا ہے، اس حالات میں اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے، تو لہٰذا بھائی جب اس برائی کا خیال آ جائے تو فوراً اپنے گھر کی طرف نظر کر لینا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مت دیکھ کسی کو بری نظر سے، تاکہ تیرے گھر میں تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیری بیٹی بری نظر سے بچ سکیں۔ جب کسی کی طرف بری نگاہ اٹھنے لگے تو غور کر لینا کہ وہ بھی کسی کی یا تو ماں ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ اپنے گھر پر بھی غور کر لینا۔ اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے۔ فرمایا آج تم کرو گے کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، فرمایا کل یہ قرض تمہارے گھر میں یا تو تیری ماں، تیری بیوی، تیری بیٹی، ان میں سے کسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس کو، پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس برائی سے توبہ کر لے اور میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔